ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی نے اس واقعے کے ہر پہلو سے تحقیقات کے ساتھ ریاست میں 5 روزہ سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کے آئین کے مطابق اول نائب صدر محمد مقبر کو عبوری صدر اور نائب وزیر اعلیٰ باقری کو عبوری وزیر خارجہ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ عبوری صدر محمد مقبر صدارتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ آئندہ 50 روز میں نئے صدر کا الیکشن بھی کرائیں گے۔ ایران کے ملٹری چیف آف اسٹاف محمد باقری نے بھی ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی ہے اور اس کو صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ خیال رہے کہ صدر ابراہیم رئیسی نے کل ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا اور وہ ایران اور آذربائیجان کی سرحدی علاقے سے تبریز جا رہے تھے جب ان کے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی۔ تقریباً 6 گھنٹے جانچ پڑتال کے بعد ایران کی حکومت نے جان لیوا حادثے میں اموات کی تصدیق کی۔ تہران ٹائمز کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق موسم کی خرابی یا ہیلی کاپٹر میں ممکنہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر حادثہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی برسوں سے امریکہ اور مغربی ممالک کی پابندیوں نے ایران کی سرکاری فضائی بیڑے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر تھا یہ نصف صدی پرانا تھا۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی مہر اور تسنیم کے مطابق حکومت نے صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے واقعے کو موسم کی خرابی کی وجہ سے فضائی حادثہ قرار دیا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو کیونکہ حادثے میں کسی سازش یا کسی کے ملوث ہونے کے تاحال کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ 3 ہیلی کاپٹرز کے قافلے میں صرف اسی ہیلی کاپٹر کو حادثے کا سامنا کرنا پڑا جس میں بیک وقت صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان سوار تھے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ افسوسناک واقعہ جس کی ہم تفصیلات یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس حادثے کی وجہ جو ہے خراب موسم کو قرار دیا ہے اور کوئی سازش کا ابھی تک کوئی تاثر نہیں ہے۔ اب تک کے شواہد کے مطابق جو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے، بہت ہماری تمام ہمدردیاں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں، لیکن جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی مفروضات 3 یا 4 بنا لیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان 3-4 پہلوؤں میں سے کیا پاسبلٹی ہے۔ ایران کے کیس میں تھوڑی سی ایک آدھ اور چیز بھی آ سکتی ہے۔ تو 3 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، موسم کی بنیادوں پہ، یا پائلٹ ایرر یا ہیومن فیکٹر۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ پائلٹ یا ہیومن فیکٹر یا موسم یا ٹیکنیکل بنیادوں پہ، اور چوتھی چیز ایران کے کیس میں یہ ہے کہ کوئی سیبوٹاج کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 جہاز تھے اور ان میں سے صرف ایک کو حادثہ پیش آیا اور پریزیڈنٹ خود اس میں فلائی کر رہے تھے اس جہاز میں، تو ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک جہاز جو تھا اسٹینڈ بائی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا جہاز سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ جو سیکیورٹی والا جہاز تھا، وہ کیا وہ اس جہاز سے، پریزیڈنٹ کے جہاز سے آگے تھا یا اس سے پیچھے تھا؟ کیونکہ اگر موسم کی بات ہوتی تو اس کو پہلے موسم کو فیس کرنا پڑتا اور وہ پھر اس کے مطابق پریزیڈنٹ اپنے آپ فلائٹ کو ایڈجسٹ کر سکتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہ آپ کے ایس او پیز کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یقینی طور پر ایران کی فضائیہ جو کہ کافی عرصے سے، بڑے سالوں سے ایک اچھے لیول پہ آپریٹ کرتی ہے، اور جب سے پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد تو انہوں نے اپنے طور پہ خود اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بہت زیادہ امپروو کیا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہوا جس کے بنیاد پہ، ٹیکنیکل بنیادوں پہ، صرف ایک جہاز کو اس کا اثر انداز ہونا پڑا، اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ۔ اب پائلٹ کی وہاں پہ کیا غلطی آتی ہے، یا جو اندر لوگ بیٹھے تھے کیا غلطی ہے، اس کا کیا؟ ایک اور چیز جسے میں سیبوٹاج کے طور پہ کہتا ہوں، دیکھیے جو ہی یہ حادثہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے ایران کے اندر کچھ اشخاص کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا، اور جو ایران والے تھے انہوں نے بعد میں، جیسا آپ نے ذکر کیا، کہ کسی باہر کے ملک کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن جب بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ٹیکنیکل سے زیادہ اس کا ایکسپلوسو استعمال، ایکسپلوژن ہو جانا، ضیاء الحق کا کیس ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد پاناما کے صدر عمر توریجوس کو جب ان کا جہاز ہوا میں ان کو تباہ کیا گیا تو پھٹ گیا۔ یعنی اس قسم کا ایکسپلوسو جو چیز جس سے ایک دم سے کیٹاسٹرافک فیلئر ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موسٹ لائکلی ٹیکنیکل، اور اس کے بعد پھر جو اس کو مینیج یا ہینڈل کیا گیا وہ شاید مناسب طریقہ نہیں تھا، یہی لگتا ہے۔ لیکن بہرحال جب تک تمام شواہد آ نہ جائیں، اسٹیٹمنٹس نہ مل جائیں، مفروضوں کی بنیاد پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی 3-4 ہائپوتھیسس میں سے ایک آدھ ہائپوتھیسس جو زیادہ بیٹھتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔